بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی کلاس فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ، باب اول ہم پڑھ رہے تھے اور بنیادی عقائد میں سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے عنوان اور اس کے بعد پھر رسالت محمدی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام اور اس کی خصوصیات پڑھ رہے تھے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے 3 خصوصیات آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مکمل کر لی تھیں۔ آج سے چوتھی خصوصیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رسالت کی، وہ ہے حفاظت کتاب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم حفاظت کتاب کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ایسے میں پھر کتاب سے مراد کیا ہوگا؟ ایسے میں پھر کتاب سے مراد قرآن کریم ہوگا۔ کیا معنی؟ حفاظت کتاب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے معنی اس کا یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات نازل کیے گئے تھے، جو کتب، جو صحائف ان پر نازل کیے جاتے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے اتنی ساری تبدیلیاں کر لی تھیں کہ اس کو ٹھیک سے غلط اور غلط کو ٹھیک سے علیحدہ کرنا مشکل اور ناممکن ہو گیا تھا۔ برخلاف اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جس کتاب کو یعنی قرآن کو نازل کیا تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ جیسے کہ ایک مشہور آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مشہور آیت مبارکہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیا ترجمہ؟ ہم نے ہی اس کتاب کو، ذکر کو، یادداشت کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے، اس وجہ سے قیامت تک قرآن مجید محفوظ رہے گا، لکھی ہوئی صورت میں، تحریری صورت میں، اور حفاظ کے سینوں میں بھی، کہ جو بچے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں اور پھر زندگی کے آخر تک ان کو وہ کتاب زبانی یاد رہتی ہے، قرآن کریم زبانی یاد رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں پھر سارے دنیا میں قرآن مجید کو زبانی تراویح میں سنایا جاتا ہے، ویسے بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ حفاظت کتاب، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد سے لے کر اب تک 1440 سال 1440 سال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد سے گزر چکے ہیں، اور آج تک قرآن کریم جیسا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا ویسے ہی آج ہمارے سامنے محفوظ ہے، لکھی ہوئی صورت میں بھی اور حفاظ کے سینوں میں بھی۔ تو یہ اس سے مطلب ہے رسالت محمدی کی خصوصیات میں سے حفاظت کتاب کا مطلب۔ اب آپ اپنے سامنے کتابیں کھولیے اور ہم وہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یہ ہے کہ پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں یا تو بالکل ناپید ہو چکی، ناپید ختم ہو گئیں، یا اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہیں، لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، بہت ساری تبدیلیاں کر دیں، کیونکہ ان میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے، جس میں ان کتابوں کو صحیح اور غلط تعلیم جس سے ان کتابوں میں صحیح اور غلط تعلیمات اس قدر گڑبڑ ہو گئیں کہ صحیح کو غلط سے جدا کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ مگر خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن، جیسے کہ میں نے بریکٹ میں آپ کو سمجھا دیا، قرآن 1400 سال گزرنے کے باوجود بالکل اسی صورت میں محفوظ ہیں جس طرح نازل ہوئی تھیں، اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ تحریری طور پر لکھی ہوئی صورت میں محفوظ ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی موجود ہے۔ چوتھی خصوصیت ہم نے پڑھ لی، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی خصوصیت ہے سنت نبی کی حفاظت، چوتھی، پانچویں۔
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات رسالت کی، اس میں سے 5واں عنوان، 5ویں ہیڈنگ وہ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ اب یہاں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سنت سے کیا مراد ہے۔ یہاں سنت سے، اس ہیڈنگ میں سنت سے کیا مراد ہے؟ تو اس ہیڈنگ میں سنت سے مراد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو آپ نے کہے، آپ کے افعال جو آپ نے کیے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، یعنی آپ کی خاموشی اس کام کے ٹھیک ہونے کی دلیل بنی، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اقوال بھی، اور آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، تو یہ سب کا سب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث مبارکہ کہلاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی بچوں؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے سامنے جو کام ہوئے تو وہ سب کے سب سنت کہلاتے ہیں۔ تو اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کام ہوا اس کی حفاظت بھی کی گئی۔ کتاب سے ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ سنت نبی کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا ہر دور میں محدثین۔ اب میں آپ کو یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ یہاں سنت سے مراد کیا ہے؟ حدیث مبارکہ۔ اس کی وضاحت ہو گئی کہ سنت سے مراد کیا ہے؟ حدیث مبارکہ۔ اب حدیث مبارکہ کو جو لوگ محفوظ کرتے تھے، یعنی ان حدیث مبارکہ کو لکھواتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، لکھی ہوئی صورت میں زبانی یاد رکھتے تھے، تو وہ لوگ محدث کہلاتے تھے۔ محدث، حدیث مبارکہ کو لکھنے والا، پڑھانے والا، محفوظ کرنے والا، وہ محدث کہلاتا تھا۔ اس کی جمع آتی ہے محدثین۔ تو اب آپ کتاب میں دیکھیے، ہر دور میں محدثین کرام، اب تو سمجھ آ گیا ہوگا کیا مطلب ہے اس کا۔ ہر دور میں محدثین کرام کی ایسی جماعت موجود رہی جس نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، صرف کر دیں، خرچ کر دیں۔ چونکہ سنت قرآن مجید کی شرح ہے۔ اس پورے جملے کو انڈر لائن کریں بیٹا، یہ پاس پیپر کا MCQs ہے، نوٹ کریں۔ ڈیش قرآن کریم کی شرح ہے، کیا؟ سنت۔ آپ نے یہ آبجیکٹو نوٹ کر لیا، ڈیش قرآن کی شرح ہے، سنت قرآن مجید کی شرح ہے۔ شرح آپ جانتے ہیں تشریح کو، وضاحت کو، بیان کو کہتے ہیں۔ چونکہ سنت قرآن مجید کی شرح ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام فرمایا، ساتھ ساتھ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام بھی فرما دیا۔ اگرچہ اس عنوان کو بہت تفصیل سے یہاں بیان کرنے کا دل کر رہا ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا جو چوتھا چیپٹر ہے وہ ہے تعارف قرآن و حدیث۔ وہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے کہ حدیث کہتے کس کو ہیں، اس کی اقسام کون سی ہیں، اور اس کو کن کن زمانوں میں کس کس طور پر محفوظ کرایا گیا، پھر تحریری صورت میں یعنی لکھے ہوئے کی صورت میں قرآن حدیث مبارکہ کو کس زمانے سے لکھنا شروع کیا گیا، اور پھر اس میں کون کون سے مراتب آئے، پھر ان کے درمیان کون کون سے حالات آئے کہ پھر اس کو لکھوانے کے لیے ایک الگ علم کی ضرورت پڑی، اور پھر وہ الگ سے علم مدون ہوا، اور پھر اس کی روشنی میں جو بھی اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین تھے وہ ان اصولوں پر، ان قوانین پر، ان بنائے ہوئے ضابطوں کے اوپر ہر حدیث مبارکہ کو پرکھتے تھے، اور اگر وہ ان کے بنائے ہوئے ان اصولوں کے مطابق وہ حدیث مبارکہ پوری اترتی تھی تو پھر وہ ان حدیث مبارکہ کو اپنی کتب میں، اپنی کتابوں میں لکھ لیا کرتے تھے، اور کس سن ہجری سے پھر حدیث مبارکہ کو باقاعدہ طور پہ لکھوایا گیا، اور پھر اس کے زمانے کون کون سے بنتے ہیں، ہر ایک زمانے کے اندر کون کون سی حدیث مبارکہ کی بڑی بڑی کتابیں اور کون کون سے بڑے محدثین رہے ہیں، اور پھر ان کا سن پیدائش کیا ہے، ان کا سن وفات کیا ہے، اور یہ تمام باتیں چوتھے چیپٹر کے بالکل اینڈ پہ اگر آپ کے سامنے اپنی کتابیں ہیں تو آپ اس کو دیکھیں گا، تعارف قرآن و حدیث کے بالکل آخر میں جا کر پھر اس کا ایک لانگ کویسچن بھی بنتا ہے، یہ وہاں کا ہے تدوین حدیث کے ادوار، احادیث مبارکہ کو لکھنے، لکھوانے، جمع کرنے، ترتیب دینے، اور اس کو تدوین کہا جاتا ہے۔ تو تدوین حدیث کے ادوار یہ الگ سے ایک تفصیلی سوال ہے، انشاءاللہ پھر اس کو ہم وہاں ترتیب سے پڑھیں گے۔ تو یہاں ہم نے پڑھ لیا کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے کیا مراد ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو جو باتیں ارشاد فرمائیں، جو جو اعمال امت کے سامنے کیے، اس کی ایک پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دو الفاظ جو عام طور پہ میں استعمال کر رہا ہوں، جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں الفاظ ارشاد فرمائے، جو آپ کے اقوال ہیں، یا جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں. تو عام طور پر حدیث مبارکہ میں جب لفظ استعمال ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ قولی حدیث کہلاتی ہے. جب کسی حدیث کے الفاظ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں، جب کسی حدیث مبارکہ کے الفاظ آتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم اس کو حدیث قولی کہتے ہیں. یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ہم اس کو کہتے ہیں حدیث قولی. یہ سمجھ آ گیا؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قولی. اور دوسری قسم جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس میں آتا ہے فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو یوں کیا. صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس کام کو یوں کیا، یا یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اس کام کو یوں سر انجام دیا کرتے تھے، یعنی مسلسل کیا کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ہکذا، یفعل ہکذا کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں اس میں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کیا کرتے تھے، یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ایسے کیا. تو اس کو پھر کہتے ہیں حدیث فعلی. ایسی حدیث کو پھر حدیث فعلی کہا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث مبارکہ کہ جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو ذکر کیا جائے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس طرح کیا. تو آج کے سبق میں ہم نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. اس کی وضاحت کر دی کہ یہ خصوصیت صرف آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے، کسی اور کی یہ خصوصیت نہیں ہے. اور دوسری آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت رسالت کی، وہ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا یا جو جو کام کیا، اس کے عربی الفاظ آپ کو بتا دیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں تو حدیث قولی کہلاتی ہے، اور فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں یا کان یفعل ہکذا وہکذا کے الفاظ ہوں تو وہ حدیث فعلی کہلاتی ہے. یہاں ہم نے اس کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کیا، آپ کو بتا دیا کہ چوتھے چیپٹر میں جا کر اس کو ہم تفصیل سے آگے بیان کریں گے. تو آج کے لیسن میں ہم نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات میں سے دو پڑھی. چوتھی صفت حفاظت کتاب، اور پانچویں خصوصیت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت. آج کے لیسن میں ہم نے یہ دو پڑھے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صفات جو ہیں ان کو ہم مکمل کریں گے. السلام علیکم.